میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، میری شادی ہو چکی ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں، ہمارے گھر میں میرا شوہر اور میرا ایک دیور رہتا ہے۔ میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور تیسرے مہینے میرے شوہر دبئی چلے گئے تھے۔ ان 2 مہینوں کے اندر میری اور میرے شوہر کی بہت کم بنی، حالانکہ ہماری لو میرج تھی، لیکن پھر بھی شادی کے بعد وہ مجھ سے بے رخی سے پیش آنے لگے۔ میں کئی بار ان کے قریب جانے کی کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ میرے لیے تو سب کچھ وہی تھا، لیکن جب ان کا ایسا انداز میں نے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ شادی سے پہلے تو میں اس کے لیے سب کچھ تھی، لیکن اب یہ مجھ سے بات کر کے بھی راضی نہیں ہے۔ وہ اکثر ہی کام میں مصروف رہتے اور میرے لیے وقت ہی نہیں نکلتا۔ میرے دیور کا نام ساحل ہے، وہ بھی میٹرک میں ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ میں اس کی بھابھی ہوں۔ ہم دونوں اچھے دوست بھی ہیں۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد اکثر میرا سارا ٹائم میرے دیور کے ساتھ ہی گزرتا۔ خیر 3 ماہ بعد جب میرے شوہر دبئی جانے لگے تو وہ بات بھی انہوں نے مجھے اس رات کو بتائی جس دن ان کی فلائٹ تھی۔ مجھے عادت ہو چکی تھی، میں نہ حیران ہوئی اور نہ خوش ہوئی۔ میری تو جیسے گھر میں کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی اور میرا ہونا اور نہ ہونا دونوں ہی برابر ہیں۔ خیر میرے شوہر چلے گئے، ان کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی میں اکیلی ہی تھی اور اب تو میں اور زیادہ تنہائی محسوس کرنے لگی۔ میرے دیور نے مجھے سمجھایا، بھابھی آپ ٹینشن نہیں لیں، بھائی بہت جلدی پاکستان آ جائیں گے، ان کو کام کے سلسلے میں ارجنٹ جانا پڑا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اب میں دیور کو کیا کہتی اور اس سے کیا بات کرتی، کیونکہ اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ تو ابھی 18 سال کا تھا، اس کو ان چیزوں کا کیا علم تھا۔ خیر اس نے مجھے کہا، بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا خیال میں رکھوں گا، میں نے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ پاکستان نہیں آتے تب تک میں آپ کی دیکھ بھال کروں گا اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں سن کر خوش ہوئی، چلو کوئی تو ہے جو مجھے سمجھتا ہے، جس کو میری قدر ہے۔ کچھ وقت کے بعد میں اور دیور بہت قریب ہو گئے، ہم بہت گہرے دوست بن گئے۔ اب وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتا اور میں بھی۔ کچھ وقت کے بعد تو ایسا ہو گیا جیسے مجھے میرے شوہر کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس میرا دیور ہے جو میرا اچھا خیال رکھتا ہے، اور یہ خیال آہستہ آہستہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب مجھے جو بھی کام کروانا ہوتا جب اپنے دیور کو کہتی تو وہ میرا کام کر دیتا۔ میرے شوہر کو دبئی گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا اور اس 1 سال میں تو جیسے اپنے شوہر کو بھول ہی گئی تھی۔ دیور میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اور میں کیا کرتی، اس میں میرا قصور بھی نہیں تھا۔ جس سے پیار کرتے ہو اگر وہی آپ کا اس طرح مذاق بنائے تو پھر ایسا کرنا بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ اب دیور بھی جوان ہو چکا تھا، وہ اکثر شرٹ کے بغیر ہی گھر میں گھومتا رہتا، جسے دیکھ کر میرے اندر کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا، کیونکہ میری عمر 24 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک میرا شوہر پاکستان نہیں آیا تھا۔ میرے پاس ابھی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میرے بچے ہوں اور میں ان کے ساتھ اپنی دنیا بساؤں، لیکن شاید ایسا قسمت میں ہی نہیں تھا۔ ایک دن دیور نے مجھے کہا کہ مجھے ایک فنکشن پر جانا ہے، بھابھی پلیز میرے کپڑے پریس کر دیں۔ میں دیور جی کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ جب کپڑے پریس ہو گئے تو میں ان کے روم میں ان کو دینے کے لیے گئی تو دروازہ غلطی سے کھلا ہوا تھا اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ دیور نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر آئے اور فنکشن کے لیے چلے گئے۔ رات کو دیور جی جب آئے تو میں نے دیور جی سے پوچھا کہ آپ کھانا کھائیں گے، تو دیور نے کہا نہیں بھابھی میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ جب میں جانے لگی تو دیور جی نے مجھے آواز دی اور کہا، بھابھی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مجھے معاف کرنا میں نے دروازہ بند نہیں کیا۔ پھر میں نے دیور جی کو کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیور جی بہت شرمندہ تھے۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا، دیور جی آپ نے میری بہت مدد کی ہے، ان 2 سالوں میں آپ نے مجھے اپنے بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ پھر میں نے دیور کو، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔